گویا کہ اسلام کے بعد اس کا اظہار کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ تم نماز پڑھو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان جو امتیاز ہے، ہمارا نشانی ہے، وہ نماز ہے. جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا. دوسری حدیث میں تو فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اب دیکھیے، انسان کو بیماری آ گئی، رمضان کے مہینے میں بیمار پڑ گیا، تو اللہ کہتا ہے روزہ چھوڑ دو، اچھے ہوگے بعد روزہ رکھ لو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو جاؤ تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو. چھوٹ. پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ معاف. نصاب تک نہیں پہنچا، 85 گرام سونا، 595 گرام چاندی. زکوٰۃ کیا ہے جی؟ 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی یا اس کی قیمت تمہارے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہے. 100 کو 2.5 روپے نکالنا ہے. 100 روپے کو 2.5 روپے، یہی زکوٰۃ. سیدھی سیدھی بات ہے، بہت سمپل. اب جس کے اوپر یہ 85 گرام سونا ہے اور 1 سال گزرا اس پر زکوٰۃ ہے. جس کے پاس 85 گرام سونا ہے ہی نہیں اس پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اب حج دیکھیے، اس کے پاس مال ہے خرچ کرنے کا اور سفر کو جانے کا تو تب حج فرض ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے معاف ہے. تو زکوٰۃ ہو، سیام ہو، حج ہو، سب کے لیے معافی ہے. اگر کسی کو معافی نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں. بیمار پڑ گئے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھنے بھی نہیں ہو رہا ہے، ایسے اسٹیج میں انسان اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، کہا کہ لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی ایسے اسٹیج میں انسان ہاتھوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتا. گویا کہ کیا ہے، فالش مار لقوا ہو گیا ہے. تبھی بھی کہا کہ آنکھوں سے پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہے، معاف نہیں ہے. معاف تو نہیں ہے کسی حالت میں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کی معافی کہیں نہیں ہے. جہاں سے اسلام میں آیا یا بالغ ہو گیا اس زمانے سے لے کر مرتے دم تک سوائے اس کے کہ جہاں صرف اللہ نے چھوٹ دے دی، اس کے علاوہ کہیں معاف نہیں ہے. وہ بھی خاص آپ کو لیے، مردوں کے لیے تو کبھی. مرد کے لیے معاف صرف اور صرف 2 ہی حالتوں میں ہوتی ہے. یہ کہ یا تو انسان دیوانہ ہو جائے یا تو بے ہوش ہو جائے. بس 2 شکل میں کیا ہے اس کو معافی ہے. مثلا اچانک کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. 1 دن کوما میں تھا، بے ہوشی میں تھا، پھر دوسرے دن ظہر کو ہوش میں آیا. تو اب علماء کہتے ہیں کہ جو بے ہوشی کی مدت گزری اس کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں تھا. ہوش والے پر ہی قانون بنتا ہے، تو وہ ہوش میں نہیں تھا. مثلا کیا ہوا کہ کوئی بندہ 20 سال کی عمر میں دیوانہ ہوا، علاج کیے، فلاں کیے، یہ کیے، پھر بعد میں جا کے 30 سال کی عمر میں اچھا ہوا. تو 10 سال جو اس نے بتائے دیوانے پن پہ، اس کی کوئی نماز نہیں، کیونکہ دیوانے پہ نماز نہیں ہے. بس یہ 2 چیزوں کے علاوہ نماز کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا مرد، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. ہاں آپ کے لیے چھوٹ ہے صرف وہ جو قدرتی طور پر آتی ہے اور اللہ نے خود دیا. اس کے علاوہ آپ کو بھی کوئی سجیشن نہیں ہے، کوئی، خواہ تمہاری تکلیف کتنی بھی ہو. پکوان ہے، بچے ہیں، فلاں ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے. آج ہم نے اس کو جیسے پامال کیا ویسا تو اسلاف سوچ بھی نہیں سکتی تھی. نماز کی اتنی پابندی تھی. ہم نے تو پڑھا یہی ہے کہ خواتین زیادہ پابندی تھی اسلاف کی. نمازوں میں تہجد گزار تو زیادہ خواتین تھی. ہاں اماں عائشہ کے بارے میں، اماں ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات رات بھر نمازیں پڑھنے والی خواتین تھی.
5 وقتہ نہیں، 5 وقتہ تو ضروری ہے. تہجد گزار خواتین تھی زیادہ تر، تہجد نہیں چھوڑتی تھی کچھ بھی ہو جائے. آج عورتوں میں نماز کی اتنی سستی ہے، اتنی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے تو نماز کیا ہے پینڈنگ میں، پہلے شوہر کو کھانا رکھنا. یہ کون سا بھائی اصول؟ پہلے نماز بعد میں شوہر کو کھانا رکھو. یا نہیں تو کیا ہے جماعت کو جانے کی پابندی نہیں. اس واسطے عموماً میں نے دیکھا ہے گھروں کی عورتیں کیا کرتے ہیں، اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. مثلا سمجھیے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا 12:15 کو. اب گھر کی عورت کیا بولتی، ابھی پاس والی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، میں کائی کو پڑھوں؟ پاس والی مسجد کی اذان کب جی ہوتی؟ 1.5 گھنٹے کو، تو 1.5 گھنٹے بعد پڑھوں گی. 1.5 گھنٹے بعد شوہر آ جاتا کھانا پوچھتے، اچھا کھانا رکھ کو پڑھوں گی. 2 گھنٹے ہوتے، 2 گھنٹے بعد بچہ اٹھ جاتا، اچھا اسے سلا کو پڑھوں گی. پورا وقت نکل جاتا. 4 بجے عصر ظہر ملا کے پڑھ لیتی. لا حول ولا قوت الا. تمہیں اذان کی کیا ضرورت؟ تمہیں وقت داخل ہوا نماز کا فوراً پڑھ لو، کیونکہ اول وقت میں نماز ادا کرنا فضیلت والا عمل ہے، اور وہ فضیلت تم کو ملتی ہے باقاعدہ. نہ تم کو جماعت ہے نہ تم کو اذان ہے. وقت داخل ہوا 12:15 ظہر پڑھ لو، وقت داخل ہوا 3:15 عصر پڑھ لو، وقت داخل ہوا غروب ہوا مغرب پڑھ لو. اول وقت میں نماز ادا کرو، اور نماز کو پہلی چیز نماز میں، نماز ہو گئی تو پھر بعد میں دوسرے کام ہیں، پکوان ہے فلاں ہے فلاں، سب بعد میں. پہلے نماز، پہلے نماز، اس کے علاوہ کوئی چیز تم پر فرض نہیں ہے. نماز پہلی چیز ہے، پہلے نماز ادا کر لو، پھر اس کے بعد بقیہ چیزیں. اب آپ اس کے لیے شہر کی یا مسجد کی اذان کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. مجھے کیا ہے میسور سے کسی بندی نے فون کیا تھا کہ یہاں تو نماز میں جب آتے ہیں پورے مساجد میں ایک ہی وقت میں اذان ہوتی ہے، اور سب جگہ ایک ہی وقت میں کیا ہے نماز ہوتی ہے، جبکہ ظہر کا وقت تو کیا ہے 12:15 میں شروع ہو جاتا ہے. یہاں 1:30 بجے سب جگہ نماز ادا کرتے ہیں. کیا ہم 1:30 بجے تک انتظار کر کے یا کسی بھی مسجد کی اذان ہونے کے بعد ہی نماز شروع کریں؟ میں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. اذان اور اقامت اور جماعت تو کیا ہے مردوں کے لیے ہے اور مسجد میں آنے والوں کے لیے ہے. تمہارے لیے آنا بھی ضروری نہیں ہے، نہ تمہارے لیے جماعت ہے. تمہارے لیے بالکل الٹا معاملہ ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بندی گھر کے صحن میں نماز ادا کرتی ہے وہ اس سے بہتر ہے گھر کے کمرے میں ادا کرنے سے. یعنی اور چھپ کے ادا کر، اور چھپ جا. پھر فرمایا کہ گھر کے کمرے میں ادا کرنے سے اور بہتر ہے گھر کے کمرے کے ایک کونے میں ادا کر لینا جا کے چھپ کے، وہ اس سے بہتر ہے. تو جتنا چھپو گے اتنا تو نماز بہتر ہوتی جائے گی، جتنا آؤ گے فضیلت میں کم ہوتی جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین صف امام کے بعد پہلی صف ہے، اور مردوں کی سب سے بدترین صف آخری صف ہے. لیکن عورتوں کا معاملہ الٹا ہے. فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے، سب سے بدترین صف پہلی صف ہے. ہاں مردوں سے جو قریب ہو جاتی ہو. کیونکہ یہاں دراصل آپ لوگوں کو سسٹم نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے الگ حال ہوتا ہے مسجد میں، مردوں کے لیے الگ حال ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے مرد کرتے تھے، پھر اس کے بعد درمیان میں بچے کرتے تھے، پھر اس کے بعد عورتیں کرتی تھی. یہ ترتیب تھی، پیچھے پیچھے پیچھے. تو عورتوں کی پہلی صف مردوں سے قریب ہو جاتی تھی، تو فرمایا کہ یہ سب سے بدترین صف ہے. عورتوں کی آخری صف دور ہو جاتی تھی. مردوں سے جتنی دوری ہوگی تمہارے لیے فضیلت ہے.